إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تبارك وتعالى: واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے بہت سارے انبیاء کو بھیجا، اور ان انبیاء میں سے کچھ مقام کے لحاظ سے بہت بلند مرتبہ رکھتے ہیں، اور کچھ باقی انبیاء رتبہ تو بہت بلند ہے ان کا بھی، لیکن بڑے انبیاء کی نسبت ان کا رتبہ کم ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے مختلف انبیاء کا ذکر کیا ہے، اور ان انبیاء کا ذکر کرنے کا مقصد لوگوں کو ان کے قصص سنانے کا مقصد یہ ہے کہ لوگ ان انبیاء کے قصص اور ان کے واقعات سے نصیحت حاصل کریں، اور وہ جو اللہ کے راستے میں ان انبیاء نے مشکلات کو برداشت کیا، لوگ اس چیز کو سمجھیں اور سیکھیں۔ وہ جو انبیاء کو کامیابی ملی، انہوں نے کیا کیا ایسے کام کیے جس کی بنا پر دنیا اور آخرت ان کی سنور گئی، یہ ساری چیزیں لوگوں کے سامنے آ جائیں۔ اور انہی انبیاء میں سے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ 5 الگ سے نبیوں کا ذکر کرتے ہیں کہ تمام انبیاء جتنے بھی کائنات کے بننے سے لے کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک آئے، ان میں سے 5 ایسے ہیں جو اولو العزم، بڑے عزم والے، بڑے مرتبے والے، باقی انبیاء کی نسبت ان کا مقام، ان کا رتبہ اللہ کے ہاں بہت زیادہ بلند ہے۔ اور انہی 5 میں سے ایک ہیں ابراہیم خلیل اللہ۔
ابراہیم علیہ السلام دنیا کی واحد ایسی شخصیت ہے کہ ہر شخص جو کسی بھی مذہب کے حوالے سے کوئی تھوڑا بہت علم رکھتا ہے یا کسی بھی مذہب پر تھوڑا بہت اس کا یقین موجود ہے، وہ ابراہیم علیہ السلام سے محبت کرتا ہے، ابراہیم علیہ السلام کی طرف نسبت اپنے لیے باعث فخر سمجھتا ہے، اور یہ واحد شخصیت ہے ایسی دنیا کے اندر۔ اور ابراہیم علیہ السلام ایک ایسی شخصیت بھی ہے کہ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کے دین کو جو اللہ نے اس وقت نازل کیا تھا اس کا ایک بڑا حصہ دین اسلام میں داخل کر دیا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری سنن، آپ کی سنتیں، ان کو ہم اختیار کرتے ہیں، اور اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کی سنن اس کو اختیار کرنے پر بھی بڑا اجر ہمارے لیے رکھا گیا، بلکہ قرآن کریم میں حکماً کہا گیا وَاتَّبِعْ ملت ابراہیم حنیفہ، اے نبی آپ بھی ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی پیروی کیجیے۔ ابراہیم علیہ السلام کا ان ایام میں بڑا چرچا ہوتا ہے ہمارے نزدیک، ہم قربانی کرتے ہیں تو سنت ابراہیمی اس کو مد نظر رکھتے ہوئے، لیکن آج ہم قربانی کے حوالے سے گفتگو نہیں کرنے والے، آج ہم گفتگو کرنے والے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کی صرف ایک سنت قربانی کو اپنانے کا حکم نہیں دیا گیا، بلکہ ابراہیم علیہ السلام کی ساری ہی سنتوں کو اپنانے کا حکم دیا گیا ہے، اور ان ساری سنتوں میں سے بھی چند ایسی باتوں پر آج ہم گفتگو کریں گے جو ہمارے درمیان مفقود ہو چکی، تقریباً ختم ہو چکی، اس کا اجر بہت ہے، اس کی فضیلت بہت زیادہ ہے، حتیٰ کہ ان میں سے چند ایک تو ایسی ہیں کہ صرف اس ایک کام کو احسن طریقے سے کر لینے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت سنا دی، لیکن ہم صرف ایک سال کے بعد ابراہیم علیہ السلام کو یاد کرتے ہیں، ان کی سنت، اور وہ بھی ایک سنت قربانی کو یاد کیا جاتا ہے، وگرنہ اس کے علاوہ بہت ساری سنت ابراہیم علیہ السلام کی موجود ہیں۔ ان سارے طریقوں کو ذکر کرنے سے پہلے چند ایک وہ تعریفی کلمات جو اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے قرآن کریم میں بیان کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی تعریف کی قرآن کریم میں، ایک جگہ نہیں، دو جگہ نہیں، کئی جگہوں پر ابراہیم علیہ السلام کی تعریف کی گئی، بڑے بڑے انعامات سے ابراہیم علیہ السلام کو نوازا گیا، اور ان میں ایک بڑا انعام اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنا لیا، اپنا دوست بنایا ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو۔ اور یہ کائنات میں ممکن ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے علاوہ اور بھی بہت سارے اللہ کے خلیل موجود ہوں، باقی انبیاء بھی، لیکن جو اعلان کیا گیا وہ صرف دو شخصیات ہیں، ایک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ایک ابراہیم علیہ السلام، کہ ان دو شخصیات کے لیے یہ اعلان کیا گیا کہ یہ دونوں اللہ کے خلیل اور اللہ کے دوست ہیں۔ اور خلت، خلیل ہونا یہ کوئی عام رتبہ نہیں ہے، خلیل کا مطلب ہمارے ہاں دوست اور قریبی ساتھی لیا جاتا ہے، لیکن عربی میں خلیل، خلت ایک ایسے رشتے کو کہا جاتا ہے جس کی خاطر انسان اپنی ساری کی ساری مصروفیات، اپنی ساری کی ساری ترجیحات کو پس پش ڈال دے، اور دوست کا اشارہ ہو اور وہ اپنی جان تک قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ اور یہی چیز ابراہیم علیہ السلام کے اندر موجود تھی، اور انہی چیزوں کو مد نظر رکھ کر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کہا ہم نے جب بھی ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا فَأَتَمَّهُنْ، تو وہ اس آزمائش میں پورا اترے، حتیٰ کہ ہم نے پھر یہ کہہ دیا ابراہیم سے انی جاعلک للناس اماما، ابراہیم ہم تجھے لوگوں کا امام بناتے ہیں، کائنات میں قیامت تک کے لیے آنے والے لوگوں کا ہم تجھے امام بناتے ہیں۔ اور یہ فضیلت جب اللہ نے اس فضیلت کا تذکرہ کیا، اس سے پہلے کیا کہا؟ ہم نے ابراہیم کو جب بھی آزمایا وہ اس آزمائش میں پورے اترے، کوئی بھی آزمائش کسی وقت بھی آئی، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے اس کو آزمایا تو وہ پورا اترا۔ پھر ان کے سچا ہونے کی تعریف اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کی، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، اے نبی آپ اس کتاب میں، قرآن میں ابراہیم علیہ السلام کا بھی ذکر کریں ان لوگوں کے سامنے، إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، وہ بڑے سچے نبی تھے۔
پھر ایک جگہ کہا ان ابراہیم لحلیم اواہ منیب، یقیناً ابراہیم تو بڑے بردبار تھے، ابراہیم تو اللہ کی طرف بڑے رجوع کرنے والے تھے اور بڑا نرم دل رکھنے والے تھے۔ یہ ساری کی ساری تعریفات اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں، کس جگہ کی گئی؟ قرآن کریم میں کی گئی، اور شخصیت ہے ابراہیم علیہ السلام۔ اور ان ساری تعریفات کو کرنے کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ کہا گیا قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم، یقیناً ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں ہم نے تمہارے لیے ایک بڑا نمونہ رکھ دیا، اور ایک بہت بڑا تمہارے لیے زندگی گزارنے کا اسوہ وہ ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کے اندر موجود ہے۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے قرآن کریم میں کہا گیا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اسی طرح کہا گیا ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں بھی تمہارے لیے بہترین نمونہ موجود ہے۔ چند ایک چیزیں جو ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی سنت ہے، لیکن ہمارے ہاں ان میں بڑی غفلت پائی جاتی ہے۔ ان چند چیزوں کا ذکر کریں گے کہ قربانی کے ساتھ ساتھ ان چیزوں کو بھی اپنانے کی کوشش کریں۔ قربانی تو سال میں ایک بار ہے، لیکن یہ کام یومیہ روزانہ کی بنیاد پر ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے جس پر ہمیں عمل کرنا چاہیے۔ ان میں سب سے پہلے نمبر پر آتا ہے ہر حال میں اللہ کے ساتھ وفاداری کرنا، کبھی بھی اللہ کے ساتھ بغاوت نہیں کرنا۔ جیسے ہم نے پیچھے سنا، اللہ نے کہا کہ ہم نے جب بھی ابراہیم کو آزمایا اس نے ہماری آزمائش کو پورا کیا۔ باپ نے ابراہیم علیہ السلام سے یہ کہا اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، ابراہیم کیا تو میرے الہوں سے بے رغبتی اختیار کرتا ہے؟ لئن لم تنتہی لارجمنک وہجرنی ملیا، اگر تو باز نہ آیا میں تجھے رجم کر دوں گا۔ اتنی بات ہونے کے باوجود بھی ابراہیم علیہ السلام نے وہ جو توحید تھی اس کا پہلو نہیں چھوڑا، اور توحید کا پہلو چھوڑنے کے ساتھ ساتھ وہ جو والدین کا ادب و احترام تھا اسے بھی ٹھیس نہیں پہنچنے دی، بلکہ والد سے کہا سلام علیک ساستغفر لک ربی انہ کان بی حفیہ، آپ پر سلامتی ہو، میں آپ کے لیے استغفار ضرور کروں گا، اللہ میرے ساتھ بڑا مہربان ہے، لہذا آج سے آپ کا راستہ الگ ہے اور میرا راستہ الگ ہے۔ پھر زندگی کا ایک بڑا وقت گزار دیا ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے اولاد مانگتے مانگتے۔ اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ کہتے ہیں کہ یہ میرے دوست ہیں، لیکن ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے ہمیشہ اولاد مانگی، کبھی شکوہ نہیں کیا۔ جیسے ہم میں سے بہت سارے لوگ کر دیتے ہیں، بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ کیا فائدہ تیری نمازوں کا، تیری تو دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ ابراہیم علیہ السلام ایک لمبا عرصہ اللہ سے اولاد مانگتے رہے، لیکن کبھی شکوہ نہیں، کبھی شکایت نہیں۔ اللہ تو نے مجھے اپنا خلیل کہا تو اس خلت کا کیا فائدہ اگر تو مجھے اولاد نے؟ ایسے کلمات ابراہیم علیہ السلام نے ادا نہیں کیے۔ پھر ابراہیم علیہ السلام کو جب اللہ نے ایک لمبا عرصہ دعائیں مانگنے کے بعد اولاد دی، پھر اس اولاد کی ابراہیم علیہ السلام نے تربیت کی، اس کے لیے بڑی دعائیں کی، اور جب وہ اولاد ساتھ کام کرنے کے قابل ہو گئی پھر اللہ نے کہا اس کو ذبح کر دو۔ تب بھی ابراہیم علیہ السلام نے یہ نہیں کہا اللہ یہ کیسا قانون، آج سے پہلے تو ایسا نہیں تھا، اس میں کیا حکمت ہے، یہ بھی نہیں پوچھا، بلکہ اللہ کا حکم بھی ایسا جو خواب میں دیا گیا، کسی فرشتے کو نہیں بھیجا گیا، اور کہا کہ انبیاء کا خواب بھی اللہ کی طرف سے وہی ہوا کرتا ہے، لہذا اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ ہر حال میں اللہ کی وفاداری، آپ کسی بھی حالت میں موجود ہیں، آپ کو کوئی بھی پریشانی آ گئی، گھر میں کھانا موجود نہیں ہے، کاروبار کے حوالے سے کوئی پریشانی آ گئی، اولاد کے حوالے سے کوئی پریشانی آ گئی، اللہ سے شکوہ نہیں، کبھی شکایت نہیں اللہ سے۔ اور اس شکر گزاری میں ایک چیز جو معاون ثابت ہو سکتی ہے وہ یہ کہ وہ لوگ جو مصائب میں، مشکلات میں آپ سے بڑھ کر ہیں، ذرا ان کی طرف دیکھیں، یہ بھی تو لوگ ہیں کہ جن کو ایک وقت بھی کھانا میسر نہیں ہے، مجھے تو پھر رب دو بار دے۔ کسی بھی حالت میں اللہ سے شکوہ نہیں، شکایت نہیں، ہر حال میں الحمدللہ علی کل حال، اللہ تمام تعریفیں تیرے لیے ہیں، ہر حالت میں تمام تعریفیں تیرے ہی لیے ہیں۔
حتیٰ کہ یہاں تک ہمیں تعلیم دی گئی کہ اگر کسی شخص کی اولاد فوت ہو جاتی ہے، کسی کا بیٹا فوت ہو جاتا ہے، تب بھی کہو الحمدللہ علی کل حال انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اتنی بڑی مصیبت پر بھی اللہ کی تعریف کرنا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، جب اللہ کسی کی بڑی پیاری چیز، خوبصورت چیز، اس کے بیٹے کو لے لیتا ہے، تو فرشتوں سے اللہ پوچھتے ہیں کہ جب اس کے بیٹے کی روح کو قبض کیا تھا تو اس باپ کی کیا کیفیت تھی؟ کہا فرشتے یہ کہتے ہیں وہ جو مومن ہے اس کے والے سے، اللہ اس نے یہ کہا تھا الحمدللہ علی کل حال انا للہ و انا الیہ راجعون، تیری تعریف کی اور پھر کہا کہ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ کہتے ہیں گواہ ہو جاؤ میں نے اس کو معاف کر دیا۔ تو سب سے پہلا سبق جو ابراہیم علیہ السلام کی سیرت سے ہمیں ملتا ہے کہ اللہ سے شکوہ کبھی نہیں، شکایت کبھی نہیں، ہمیشہ اللہ کے ساتھ وفاداری۔ اور صرف شکوہ اور شکایت کرنا ہی ہمیں وفاداری سے نہیں نکالتا، بلکہ اللہ کی نافرمانی بھی ہمیں وفاداری سے نکال دیتی ہے۔ اللہ کی بغاوت، فرائض سے جان چھڑانا، اللہ کی نافرمانی کرنا، اللہ کے بتائے ہوئے احکامات کے مطابق زندگی نہ گزارنا اور اس کی بغاوت میں حد سے بڑھ جانا، اپنے گھروں کے نظام کو، اپنے بچوں کی تربیت کو، اپنی گھر والوں کی تربیت کو دین اسلام کے مطابق نہ کرنا، یہ سب کچھ اللہ کی بغاوت میں آتا ہے۔ اور اللہ کے ساتھ وفاداری یہ ہے کہ بالکل ویسے جیسے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بچوں کی تربیت کی، اپنے گھر والوں کی تربیت کی، بالکل ویسے ہی تربیت کی جائے۔ جب بیٹے کے پیدا ہونے کے بعد بیوی کو جنگل بیابان میں چھوڑا اور خود چل دیے، بیوی نے پیچھے سے پوچھا کیوں چھوڑ کر جا رہے ہو؟ جواب نہیں دیا۔ پھر پوچھا ہمیں یہاں کیوں چھوڑ کر جا رہے ہو؟ جواب نہیں دیا۔ پھر پوچھا کیا اللہ کا حکم ہے؟ گردن ہلا دی، ہاں اللہ کا حکم ہے۔ اور پھر اس صابرہ بیوی نے بھی یہ کہا کہ اگر اللہ کا حکم ہے تو آپ جائیں، اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ یہ نہیں کہا کہ اللہ کا حکم تو ہے لیکن یہاں بندہ بھی تو کوئی نہیں، کون سنبھالے گا؟ کہا اگر اللہ کا حکم ہے تو آپ جائیں، اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ اور اولاد کی بھی یہی کیفیت۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے یہ کہا کہ مجھے خواب آیا ہے کہ میں تمہیں ذبح کروں، یہ نہیں کہا کہ چلو میں تمہیں ذبح کروں، حکمن نہیں کہا مجھے خواب آیا ہے کہ میں تمہیں ذبح کروں، فانظر ماذا ترى، میرے بیٹے کیا خیال ہے تمہارا اس حوالے سے، کیا مشورہ دیتے ہو اس حوالے سے؟ کہا اے ابا جان جو آپ کو حکم دیا گیا نا آپ کیجئے، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ ابھی مشورہ مانگا تھا لیکن کہا ابا جان جو حکم دیا گیا اس کو کیجئے، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، آپ صبر کرنے والوں میں سے۔ فلما اسلم وتلہ للجبین ونادیناہ ان یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا، جب دونوں تیار ہو گئے، اسماعیل علیہ السلام کو نیچے لٹا دیا، ابراہیم علیہ السلام نے چھری رکھ دی، اللہ نے کہا کہ قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین، یقیناً تو نے اپنے خواب کو سچ کر دکھایا، انا کذالک نجزی المحسنین، اسی طرح ہم نیکوکار لوگوں کو بدلہ دیا کرتے ہیں۔ اچھا خواب کو سچ کر دکھایا اور ساتھ میں کہا کہ اسی طرح ہم نیکوکار لوگوں کو بدلہ دیا کرتے ہیں۔ ابھی اللہ نے بدلے کی تو کوئی بات ہی نہیں کی، جنت سے مینڈا جو اتارا اس کا ذکر تو بعد میں کیا گیا، یہاں پر کیوں کہا کہ خواب کو سچ کر دکھایا، اسی طرح ہم نیک لوگوں کو بدلہ دیا کرتے ہیں؟ مطلب وہ جو تو نے اللہ کے حکم پر لبیک کہا یہ اللہ کی توفیق سے ہے، اور اسی طرح اللہ نیک لوگوں کو توفیق دیا کرتا ہے۔ اگر آپ نیک کاموں میں سستی کرنے والے ہیں، دور رہنے والے ہیں، تو سمجھ جائیں کہ اللہ کی توفیق نہیں ہے۔ اور اگر آپ کے اندر شوق موجود ہے، آپ سبقت لے جاتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں، اذان کی آواز سن کر بے چین ہو جاتے ہیں مسجد میں جانے کے لیے، انا کذالک نجزی المحسنین، اللہ پھر نیک لوگوں کو ایسے ہی بدلہ دیا کرتا ہے کہ اللہ نیکی کے لیے تڑپا دیتا ہے ان کو، اور وہ چیز، وہ جو اللہ تعالیٰ نیکی کا جو توفیق ہے، جو نیکی کی محبت ہے، وہ اس کے دل میں ڈال دیتا ہے۔ تو سب سے پہلی چیز جو ابراہیم علیہ السلام کے اسوے سے ہمیں سمجھ آتی ہے، اور یہ ساری کی ساری پوری زندگی میں جتنے بھی عمل کریں گے ان سب کے اندر یہ چیز موجود رہے گی، اور وہ ہے اللہ کے ساتھ وفاداری، سب سے بڑھ کر اللہ کے ساتھ وفاداری۔ دوسرے نمبر پر جو چیز ابراہیم علیہ السلام کی سیرت سے ہمیں سمجھ آتی ہے
دعوت کا کام، تبلیغ کا کام، اللہ کے لیے لوگوں کو دعوت دینا، نیکی کی، برائی سے منع کرنا، اور یہ کام اپنے گھر سے شروع کرنا. اپنے گھر سے شروع کریں پھر باہر نکلیں. سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے گھر سے اس کام کا آغاز کیا. اللہ کہتے ہیں نبی آپ ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کریں، وہ سچے نبی تھے. انہوں نے اپنے باپ سے کہا سب سے پہلے یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. اے ابا جان جو سنتے نہیں، دیکھتے نہیں، آپ کو فائدہ نہیں دیتے، کیوں ان کی عبادت کرتے؟ ان کی عبادت نہ کریں. یہ شیطان کی وجہ سے آپ ان کی عبادت کرتے ہیں. یقیناً شیطان تو اللہ کا بڑا نافرمان ہے. مجھے ڈر ہے کہ آپ شیطان کے دوست بن جائیں گے اور اللہ کی طرف سے آپ کو عذاب پہنچے گا، آپ اللہ کے دشمن بن جائیں گے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی آغاز میں جو حکم دیا گیا انذر عشیرتک الاقربین، اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے، ان کو بلائیے، ان کو سمجھائیے، ان کو دعوت دیجیے. تو یہاں سے ہمیں یہ بات سمجھ آئی کہ ہمارا اپنا گھر، ہمارے بچوں کی تربیت، ہمارے گھر والوں کی تربیت، یہ سب سے پہلا فرض ہے جو ہمارے ذمہ ہے. کلکم مسئول، تم میں سے ہر شخص سے سوال کیا جائے گا. نگہبان ہے ہر شخص، عن رعیتہ، اس کی ذمہ داری اور اس کی نگہبانی کی وجہ سے. وہ جو ذمہ داری اللہ نے اس پر ڈالی ہے اس کے والے سے سوال کرنا ہے، اللہ نے پوچھنا ہے اس کے والے سے. تو دوسرا سبق جو ہمیں ابراہیم علیہ السلام کی سیرت سے ملتا ہے، اپنے گھر والوں کی تربیت، اپنے گھر والوں کو دعوت دینا. اور یہ یاد رکھیں کہ کسی بھی شخص کو سیدھا کرنا اور سیدھی راہ پر زبردستی لا کر کھڑا کرنا یہ آپ کی اور میری ذمہ داری نہیں ہے. اگرچہ وہ آپ کے گھر والے، آپ کا بھائی، آپ کی بیوی، آپ کی اولاد ہی کیوں نہ ہو. ہاں دعوت دینا، سمجھانا یہ ہماری ذمہ داری ہے. اپنے بچوں کو سمجھائیں، اپنے گھر والوں کو سمجھائیں. نہیں مانتے پھر سمجھائیں، پھر سمجھائیں. ساری زندگی نہ مانیں، آپ کی پکڑ نہیں ہوگی. لیکن اگر آپ دعوت دینا بند کر دیں گے تب اللہ آپ سے پوچھے گا کہ تیری یہ ذمہ داری تھی، تو نے سمجھایا کیوں. تیسرے نمبر پر ابراہیم علیہ السلام کی سیرت سے جو ہمیں درس ملتا ہے وہ یہ کہ تبلیغ جو کرنی ہے، دعوت جو دینی ہے، سمجھانا ہے، یہ بڑی حکمت کے ساتھ. طریقہ ایسا نہ ہو کہ بندہ اپنی اصلاح کرنے کے باوجود، اپنی اصلاح کے بدلے وہ اپنی مزید بگاڑ کے اندر اضافہ کر لے. ایسا طریقہ نہ ہو، بلکہ بڑے ہی احسن طریقے کے ساتھ، بڑے بہترین طریقے کے ساتھ ان کو سمجھایا جائے. ابراہیم علیہ السلام پر کتنی مشکلات آئی، لوگوں نے کتنی اذیتیں دی، حتیٰ کہ اٹھا کر آگ تک میں گرا دیا ان کو. لیکن ابراہیم علیہ السلام کی سیرت میں کہیں پر کوئی ایک پہلو ایسا لا کر دکھایا جائے کہ ابراہیم علیہ السلام نے جھگڑا کیا ہو، کسی سے لڑائی کی ہو. سمجھانے کا انداز تو کیا ہی شاندار انداز، حتیٰ کہ حاکم وقت کے سامنے کھڑے ہیں تو وہاں پر بھی سمجھانے کا انداز بڑا بہترین. کہا میں تو اس اللہ کی عبادت کرتا ہوں اور اسی کی تمہیں دعوت دیتا ہوں جو مردوں کو زندہ کرتا ہے، ان کو مارتا ہے. حاکم وقت کہنے لگا وہ تو کام میں بھی کر لیتا ہوں. ایک بندے کو پکڑا، اس کو مار دیا، جس پر سزائے موت واقع قرار پانی تھی اس کو چھوڑ دیا. کہا دیکھو اس نے مرنا تھا، اس کو چھوڑ دیا میں نے. یہاں پر لڑائی نہیں، بلکہ چونکہ وہ عقل کا استعمال کر رہا تھا، عقلی دلیل دے دی. کہا میرا رب مشرق سے سورج نکالتا ہے، تم مغرب سے نکال کر دکھاؤ. اللہ کہتے ہیں قرآن کریم میں فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ. یہاں وہ پریشان ہو گیا، ششدر رہ گیا، اور یہاں پر اس کو یہ بات سمجھ آ گئی کہ اس کے اوپر بھی کوئی الہ موجود ہے. اور یہی چیز قرآن کریم میں سکھائی گئی ہے. ادفع باللتی ہی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کأنہ ولی حمیم. تم لوگوں کو دعوت دو، ان کی اصلاح کرو ایک ایسے طریقے سے جو سب سے احسن اور بہترین طریقہ ہو. ایک ایسا شاندار طریقہ ہونا چاہیے فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کأنہ ولی حمیم. وہ بندہ جس کے اور تمہارے درمیان عداوت اور بغض اور دشمنی تھی، وہ تمہارے اس طریقے کو، تمہاری اس سیرت کو، تمہارے اس احسن انداز کو دیکھ کر ولی حمیم تمہارا جگری دوست بن جائے. اتنا شاندار طریقہ ہونا چاہیے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوت دینے کے طریقوں کو دیکھیں آپ. اللہ کے نبی نے کیسے شاندار طریقے سے دعوت دی.
صحابہ کرام بھی انسان تھے، ان سے بھی غلطیاں ہوتی تھی، لیکن کبھی اللہ کے نبی نے کسی صحابی کو ڈانٹا نہیں، کبھی کسی کو تانا نہیں دیا اس کی نیکی کے حوالے سے یا اس کے گناہ کے حوالے سے۔ ایک شخص آیا، شراب پی کر آیا تھا، اس کو کوڑے لگائے گئے تھے، پہلے بھی آپ سن چکے ہیں۔ دوبارہ آیا، پھر کوڑے لگائے گئے، تیسری بار آیا، پھر کوڑے لگائے گئے، چوتھی بار لایا گیا، شراب پینے کی وجہ سے پھر کوڑے لگائے گئے، اور چوتھی بار جب اس کو کوڑے لگائے گئے وہ جا رہا تھا تو ایک شخص نے کہا کیسا بدبخت شخص ہے، بار بار آتا ہے کوڑے کھاتا ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا خاموش ہو جاؤ، تمہیں کیا معلوم وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، خبردار اس کے حوالے سے کوئی جملہ نہیں ادا کرنا، تانا نہیں دینا، حتیٰ کہ گناہ پر بھی تانا نہیں دینا، منع کر دیا۔ حالانکہ کتنا بڑا گناہ، شراب پینا تمام گناہوں کی جڑ ہے، حد بھی ایک بار نہیں 4 بار لگ چکی ہے، ابھی بھی پتہ نہیں اس نے سچی توبہ کی یا پھر 5ویں بار آ جائے، لیکن اللہ کے نبی نے یہ گوارا نہیں کیا کہ کوئی بندہ اس کو تانا دے۔ ہمارے ہاں سمجھانے کا انداز بھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم تانا دیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں ایک شخص نے پیشاب کر دیا تھا، غفلت سے نہیں، جان بوجھ کر، دیہاتی تھا، مسجد میں آیا، قضائے حاجت کے محسوس ہوئی، مسجد کی ایک جانب جا کر بیٹھا اور پیشاب کرنا شروع کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ آگے بڑھے، لیکن آپ سے پہلے صحابہ کرام پہنچ گئے تھے وہاں پر۔ صحابہ کرام میں سے کچھ نے سخت کلمات ادا کیے، اس کو پکڑو، منع کرو، اس کو باز کیوں نہیں آتا، لیکن اللہ کے نبی نے روک دیا سب، کہا بھائی چپ، خاموش ہو جاؤ، اس کو کرنے دو۔ جب وہ فارغ ہو گیا، اللہ کے نبی نے ایک ڈول منگوایا پانی کا، اس پیشاب کے اوپر بہا دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور پھر اس سے یہ کہا کہ اللہ کے گھر ان کاموں کے لیے نہیں ہوتے، اللہ کے گھر نمازیں ادا کرنے کے لیے اور قرآن کی تلاوت کے لیے اور اللہ کے ذکر کے لیے ہوا کرتے۔ ایک اتنی سی بات اور انداز اتنا بہترین کہ وہ بندہ جو پیچھے رہنے والا تھا، غفلت کرنے والا تھا، وہ اللہ کے نبی کے اس انداز کے بعد کی جو نماز آتی ہے اس میں سب سے پہلی صف میں موجود ہے۔ اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رکوع سے اٹھتے ہیں نا، کہتے ہیں سمی اللہ لمن حمیدہ، یہ بندہ اونچی آواز سے کہتا ہے کہ اے اللہ مجھ پر رحم کرنا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر رحم کرنا، اور کسی پر رحم نہ کرنا۔ دیکھیں اس نے ایک غلط کام کیا، لوگوں نے ڈانٹا، لیکن وہ ڈانٹ اس کو غلط کام پر بھی اتنی بری لگی کہ وہ نماز میں کہہ رہا ہے اللہ مجھ پر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر رحم کرنا، کسی اور پر رحم نہ کرنا۔ اللہ کے نبی نماز سے فارغ ہوئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کون تھا جس نے بلند آواز میں یہ کلمات ادا کیے تھے؟ لوگ خاموش رہے۔ پھر اللہ کے نبی نے پوچھا بھائی کون تھا؟ لوگوں نے اشارہ کیا، اللہ کے نبی یہ شخص تھا۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ ایک بار ایک غلطی کر دے، دوبارہ کر دے، تیسری بار کر دے، ہم کہتے ہیں کہ تو باز نہیں آئے گا، سارے غلط کام تیرے ہی ہیں، سارے الٹے کام تو نہیں کرنے۔ لیکن یہاں ایسا نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے اس کو اپنے پاس بلایا، ادھر آؤ، اور پاس بلا کر کہا کہ اللہ کی رحمت تو بڑی وسیع ہے، آپ کیوں محدود کرتے ہو؟ اس کو محدود نہ کرو ایک دو بندے کے لیے، یہ بڑی وسیع ہے، سب کے لیے ہے۔ بندے کو سمجھ آ گئی۔ یہ انداز ہمارا کیوں نہیں ہے؟ کیوں ہم چھوٹی چھوٹی بات پر، تو رفع الیدین نہیں کرتا ہو، تیری تو نماز ہی نہیں ہے، تیری نماز میں فلاں چیز نہیں ہے، تیری نماز اللہ کے ہاں مقبول نہیں ہے۔ آپ کو کس نے کہا اتنا بڑا فتویٰ آپ لگا دیں؟ قرآن کریم میں کہا گیا کہ تمہارا انداز ایسا ہونا چاہیے سمجھانے کا کہ سمجھانے سے پہلے تیرے اور سمجھنے والے کے درمیان دشمنی تھی، سمجھانے کے بعد وہ تیرا دوست بن جائے، ایسا شاندار انداز ہونا چاہیے۔ اور اگر آپ کا انداز صحیح نہیں ہے تو آپ کتنے ہی زیادہ متقی پرہیزگار کیوں نہ ہو جائیں، آپ کا انداز اگر خراب ہے تو کسی ایک بندے کی بھی اصلاح کا سبب آپ نہیں بن سکتے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے سب سے بہترین شخصیت کائنات میں محمد رسول اللہ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ۔ اے نبی، یہ جو لوگ آپ کے دائیں بائیں ارد گرد نظر آ رہے ہیں نا، آپ سے محبت کا اظہار کرتے ہیں، آپ کی بات کو مانتے ہیں، یہ آپ کے دل کی نرمی اور زبان کی جو مٹھاس ہے نا اس کی وجہ سے۔ اگر آپ کے دل کے اندر سختی موجود ہوتی، زبان میں سختی موجود ہوتی، لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، یہ ایک بھی بندہ آپ کے قریب نہ ہوتا۔
تو اللہ کے نبی کی نیکی اور تقوی اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے، وہ تو سب سے بلند ہے، کوئی گناہ ہے ہی نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ ہر وقت اللہ کی اطاعت اور فرما برداری، ہر وقت زبان اللہ کے ذکر سے جو ہے وہ تر ہے، لیکن اس کے باوجود اگر انداز ٹھیک نہیں، اللہ کہتے ہیں لن فضوا من حولک، یہ لوگ آپ کے قریب نہیں آئیں گے۔ اور ہم میں سے بہت سارے لوگ وہ لوگوں کو کڑوی کسیلی باتیں سناتے ہیں، ان کو تانا دیتے ہیں، اور اس کے بعد بڑے فخر سے کہتے ہیں بھائی مجھے تو سیدھی بات کرنے کی عادت ہے، سچی بات تو کڑوی لگتی ہے۔ یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ بھائی سچ ہو اور کڑوا ہو یہ کیسی بات ہے؟ سچ تو ایسا ہوتا ہے جو لوگوں کی زندگیوں کو بدل دیتا ہے۔ ہاں سچ کا انداز کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ سچ کو ایسا کڑوا بنا دیتا ہے کہ لوگوں کو وہ لوگوں کی اصلاح کے بجائے ان کی مزید متنفر ہونے کے لیے ان کو مزید دور کر دیتا ہے۔ سچ کبھی کڑوا نہیں ہوتا، اس کے بیان کرنے کا انداز میٹھا یا کڑوا ہوا کرتا ہے۔ تو آپ سچ کو بیان کریں لیکن اس کا انداز ایسا رکھیں کہ سچ میٹھا ہو جائے۔ اللہ کے نبی نے ہمیشہ سچ بولا، ہمیشہ سچ بولا، لیکن کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سچ کڑوا نہیں تھا۔ کوئی نہیں کہہ سکتا اللہ کے نبی کی فلاں بات بڑی کڑوی ہے، کوئی نہیں کہہ سکتا۔ اس لیے تبلیغ کا انداز بھی شاندار ہونا چاہیے، بہترین طریقہ ہونا چاہیے، انداز سمجھانے کا، وہ آپ کے گھر والے ہوں، وہ آپ کی اولاد ہو۔ بچے نے کوئی غلطی کر دی، سب کے سامنے اس کو ڈانٹنا نہیں، اس کو مارنا نہیں، اس کی بھی عزت نفس ہے، وہ بھی محسوس کرتا ہے اس چیز کو، اس کو الگ لے جائیں، اس کو سمجھائیں، مار کی ضرورت ہے تو الگ لے جا کر اس کی سرزنش کریں۔ جب سب کے سامنے آپ ڈانٹیں گے تو وہ اپنی اصلاح نہیں کرے گا، وہ مزید اپنے اندر بگاڑ پیدا کرے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ کے نبی نے کبھی کسی کو مارا؟ کبھی ایسا موقع نہیں، بلکہ ایک طریقہ ہمیں بتا دیا، کہا تمہارے گھر کے اندر ایک کوڑا سامنے لٹکا ہونا چاہیے، مطلب تمہارا روب موجود ہونا چاہیے، تمہارا دبدبہ ہونا چاہیے، مار نہیں۔ جب مارو گے تو تمہارا روب ختم ہو جائے گا۔ ہمارے ہاں صبح و شام بچوں کو مارا جاتا ہے، ان کو ڈانٹا جاتا ہے، چھوٹی چھوٹی بات پر ان کو چیخا جاتا ہے بری طرح سے، اور جب بچے وہی بدتمیزی کرتے ہیں، اسی طرح بچے چیختے ہیں، تو ہم کہتے ہیں تو کہاں سے سیکھ رہا ہے بھائی؟ تجھے کون سکھا رہا ہے؟ یہ فلاں سکول میں جاتا ہے، وہاں سے محلے کے بچے سکھا رہے ہوں گے، لیکن وہی جو ماں چیخ رہی ہے گھر میں، وہی جو باپ چیخ رہا ہے گھر میں، وہی جو ہاتھ ماں اور باپ اٹھا رہے ہیں، کیا وہاں سے بچہ نہیں سیکھ رہا؟ وہ وہاں سے سیکھ رہا ہے۔ تو سمجھانے کا انداز بھی شاندار ہونا چاہیے اور بہترین ہونا چاہیے۔ اور یہ یاد رکھیں کہ جس طرح آپ یہ چیز پسند کرتے ہیں کہ اگر آپ کی کوئی اصلاح کر رہا ہے نا، اگر آپ کی کوئی اصلاح کر، حتیٰ کہ مسجد کے اندر صف بنی ہوئی ہے نا، امام صاحب اگر کسی ایک بندے کو مخاطب کر کے اس کی غلطی کو اجاگر کرنا شروع کر دیں، اس کو اچھالنا شروع کر دیں، وہ اپنی عزت محسوس نہیں کرتا، بےزتی محسوس کرتا ہے، وہ دوبارہ اس مسجد میں نہیں آتا۔ امام صاحب کو بات کرنے کی تمیز نہیں ہے۔ جب یہاں مسجد کے اندر صف میں کھڑے ہوئے ہم اپنی عزت کو اتنا محسوس کرتے ہیں، تو کیا بچے اپنی عزت کو محسوس نہیں کرتے؟ یقیناً وہ محسوس کرتے ہیں اس چیز کو۔ تو ان چیزوں کی طرف ہمیں توجہ دینی چاہیے۔ مزید چیزیں انشاءاللہ آئندہ خطبے میں ہم ذکر کریں گے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی سیرت سے جن چیزوں کو ہمیں اپنانا چاہیے، ان میں آج جن چیزوں پر ہم نے بات کی، سب سے پہلی چیز اپنے ہر کام میں ہر لمحے اللہ سے وفاداری، ہمیشہ اللہ سے وفاداری، اس کا کہا ماننا، اس کی فرما برداری، ہر کام میں اللہ کا کیا حکم ہے اس کو سب سے پہلے مقدم رکھنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہے سب سے پہلے۔ دوسرے نمبر پر تبلیغ اور دعوت دینا، اپنے گھر والوں کو سب سے پہلے دعوت دینا، اور تیسرے نمبر پر دعوت اور تبلیغ کا طریقہ سب سے بہترین کرنا۔ ان تین باتوں پر مزید 5-7 باتیں اور ہیں جن پر انشاءاللہ آئندہ خطبے میں ہم گفتگو کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له
اشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ عموماً دعوت و تبلیغ کے معاملے میں کسی کی اصلاح کے حوالے سے اگر کوئی شخص بدلے میں ہمیں کو دو چار باتیں سنا دے تو ہم اس کے اوپر یہ مہر لگا دیتے ہیں کہ اس نے کبھی نہیں ماننا، یہ نہیں سیدھا ہو سکتا کبھی بھی۔ چند باتیں اگر ہمیں سنائی جائیں تو ہم مہر لگا دیتے ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صرف باتوں پر نہیں، لوگوں کی تکالیف پر صبر کیا کرتے تھے۔ کبھی بھی لوگوں نے تکلیف دی تو اللہ کے نبی نے بدلے میں تکلیف نہیں دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص ہے، اللہ کے نبی نے ایک چادر اپنے، جیسے ہم عموماً کندھے کے اوپر چادر رکھ لیتے ہیں نا، اللہ کے نبی نے ایسے چادر رکھی ہوئی تھی۔ ایک دیہاتی آیا اور اس نے چادر کا پلو پکڑ کے زور سے کھینچا، اتنی شدت سے کھینچا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن پر اس کے نشانات ظاہر ہونا شروع ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیکھا، بڑے پیار سے دیکھا، کہتا ہے اے محمد مجھے بھی مال بیت المال سے، مال غنیمت سے کچھ دے دو۔ حالانکہ یہ ایک عام حالات میں بھی مانگتا تو اللہ کے نبی نے دے دینا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو حکم دیا اس کو لے جاؤ اور بیت المال سے جو مانگتا ہے اس کو دے دو۔ بہت سارے معاملات ایسے آئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لوگوں نے بدتمیزی کی، اللہ کے نبی کو تکلیف دینا چاہیے، صحابہ کرام تیار تھے کہ ہم اس کا بدلہ لے رہے ہیں، صرف اشارہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، لیکن اللہ کے نبی نے اشارہ نہیں کیا۔ حتیٰ کہ بازار کے اندر کھڑے ہو کر عبداللہ بن ابی نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گریبان کو پکڑا، اللہ کے نبی کو جھنجھوڑا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی صحابی کو حکم دیا۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی اجازت، ایک اشارہ، اگلے لمحے اس کا سر اس کے جسم کے ساتھ نہیں ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، ایسا نہ ہو کہ لوگ یہ کہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنے ساتھیوں کو، چونکہ ظاہر کلمہ پڑھنے والا تھا، اپنے ساتھیوں کو ہی اللہ کے نبی مارنے لگے ہیں، ایسا نہ ہو، لوگ یہ نہ کہتے۔ تو کبھی آپ بھی یہ سوچا کریں کہ ایسا نہ ہو کہ لوگ یہ کہیں کہ ایک مسلمان ہی اپنے دوسرے مسلمان بھائی کو مسجد سے دور کر رہا ہے، اس کو نیکی کا طعنہ دے رہے ہیں۔ کوئی برا کام کر دیتا ہے تو سب سے پہلے نیکی کا طعنہ، داڑھی رکھ کے برا کام کر رہا ہے، وہ داڑھی والی تو ایک نیکی ہے، اس کو تو چھوڑ دو، ترک کر دو۔ کبھی بھی نیکیوں کا طعنہ نہ دیں، بلکہ یہ کہیں کہ بھائی جو آپ گناہ کر رہے ہیں، اللہ کے نبی نے اس کی سنگینی یہ بیان کی ہے، آپ اس سے باز آ جائیں، اللہ آپ کی اصلاح کر دے، احسن انداز سے سمجھا دیں۔ وہ 5 وقت کا نمازی، پہلی صف میں نماز پڑھنے والا، تو یہ کام کر رہا ہے، تو کبھی بھی طعنہ نہ دیں۔ کوئی بندہ 4 دن بعد مسجد میں آ گیا تو بھی ایسا نہ کریں، قطعاً ایسا نہ کریں۔ کبھی بھی لوگوں کے اسلام سے دور ہونے کا سبب نہ بنے، ہمیشہ لوگوں کو اسلام کی طرف لائیں، احسن انداز سے سمجھائیں۔ کھینچ کر لانا آپ کی ذمہ داری نہیں، بات کرنا آپ کی ذمہ داری ہے، بس اگلا سمجھے نہ سمجھے، برا جانے اچھا جانے، یہ آپ کی ذمہ داری نہیں۔ احسن انداز سے گفتگو کرنا، سمجھانا، یہ آپ کی ذمہ داری ہے، بس اسی پر اللہ کے ہاں آپ کے لیے اجر لکھا جائے گا۔ تو ہمیشہ آپ اس چیز کی طرف توجہ دیں، اور یہ آپ کی روٹین میں شامل ہونا چاہیے، روزانہ کی بنیاد پر اپنے کاموں میں شامل کریں، کم از کم ایک بندے کو نیکی کی دعوت دینا، اور احسن انداز سے دیں، یہ ہمیشہ ہونا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ پر عمل کرنے والا بنا دے، ابراہیم علیہ السلام کی مکمل زندگی اس کو مکمل طور پر اپنی زندگی میں شامل کرنے والا بنا دے، وہ ساری کی ساری سنن جو ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان کی ہے، ان سب کو اپنانے والا بنا دے۔ مختلف انبیاء جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کیا اور ان کی چیزوں کو ہمارے دین میں باقی رکھا، اللہ ان ساری چیزوں پر ہمیں عمل کرنے والا بنا دے۔ اللہ تعالیٰ دین اسلام پر عمل کرنے والا، اس کے مطابق عمل کرنے والا اور اس پر استقامت اختیار کرنے والا بنا دے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی پریشانیوں کو، وہ گھریلو پریشانیاں ہیں، کاروباری طور پر ہیں، جسمانی طور پر، روحانی طور پر، جو بھی پریشانی، اللہ تعالیٰ اس کو دور کر دے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے ساتھ خیر والا معاملہ کرے، ہمارے بیماروں کو اللہ تعالیٰ صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔